اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے نا، هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی اللہ نہیں۔ لیکن اس دنیا میں نے عرض کیا تھا کسی حال ہی کے درس میں، اب بھی یہ نہیں کہ پچھلے دور میں گزرے، اب بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں دو اللہ ہیں، یعنی دو خدا ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ایک خدا اچھائی والا ہے، ایک خدائی برائی والا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روشنی بھی وہی خدا پیدا کرے اور اندھیرا بھی وہی خدا پیدا کرے، شفا بھی وہی خدا دے اور بیماری بھی وہی خدا دے؟ یہ تو نہیں۔ ہاں، بیماری والا خدا الگ ہے، شفا والا خدا الگ ہے، بے اولادی والا خدا الگ ہے، اولاد والا خدا الگ ہے، بھوکا مارنے والا خدا الگ ہے، اور رزق کے خزانے دینے والا خدا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ اچھا، انہوں نے کتنے مانے؟ دو۔ اچھا، اب یہ کسی تیسرے دور کی بات نہیں، ابھی کے دور میں ہیں، ان سے ایک اور انہوں نے کہا نہیں جی تین خدا ہیں، اب بھی ہیں، یہ نہیں کہ پچھلے دور میں تھے گزر گئے، اب بھی ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی کچھ ہیں کہ جو یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنا دو تین تو نہیں ہیں، اتنے ہیں کہ بندے تھوڑے ہیں خدا زیادہ ہیں۔ ہندوستان کے ہندو دیکھ لو آپ، ان کے ہاں پجاری گھٹ ہیں، مورتیاں زیادہ ہیں، دیوتی دیوتے زیادہ ہیں، اور پجاری جتنے ہیں وہ کروڑوں میں۔ اچھا اب ذرا دھیان دیجئے گا، یہ دو سے شروع ہو کے جو کروڑوں تک گئے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں آپ اور ہم؟ اچھا، اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے دور میں نہیں، تب بھی تھے، اب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب جھوٹ ہی ہے۔ کوئی کہتا ہے ایک ہے، کوئی کہتا ہے دو ہیں، کوئی کہتا ہے تین ہیں، کوئی کہتے ہیں گن ہی نہیں سکتے، کہتے ہیں سیدھی بات ہے۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے ان کا قول لکھا ہے، شاید آپ مانے نہ مانے، انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اپنا سیدھی ہماری تو دو اور دو چار کی طرح بات ہے، خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ نقل کفر نباشد وہ یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ، وہ کہتے ہیں صدیاں گزر گئی، ہم نے آج تک خدا کو نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا ہے ایک ہے، کوئی کہتا ہے دو ہیں، کوئی کہتا ہے تین ہیں، سارے غلط ہیں، ہے ہی کوئی نہیں، سب کی انکار کر دو، یہی صحیح ہے۔ یہ صحیح ہے؟ غلط کا انکار کرنا ہے، صحیح کا اقرار کرنا ہے، جھوٹے خداؤں کے دعووں کا انکار کرنا ہے، سچے خدا کا اقرار کرنا ہے، یہ صحیح بات ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ غلط کے ساتھ ساتھ صحیح کا بھی انکار کر دو، صحیح بات ہے، غلط بات ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے کی طرف چلتے جائیں حضرت آدم تک، حضرت آدم سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں اللہ کے سچے نبی اور رسول پیدا ہوئے اس دنیا میں، ہوئے یا نہیں؟ ہوئے نا۔ اچھا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت اور رسالت کے جھوٹے دعوے کیے یا نہیں کیے؟ سے پہلے کیے یا اب بھی کیے ہیں؟ اب بھی کیے ہیں، اور اب بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے گزر گئے، اب بھی ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ وہ مر گئے، زندہ بھی ہیں جن کے یہ دعوے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں آپ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، احادیث طیبہ حضور کی ہزاروں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر سوال ہے نا کہ حضور کی احادیث طیبہ کتنی ہیں؟ علماء نے گنی ہیں، علماء نے گنی ہیں۔ ایک موٹا سا خلاصہ اس وقت ذہن میں رکھ لیں، ہزاروں، کتنے؟ ہزاروں۔ اچھا، لیکن آپ نے شاید علماء سے سنا ہو جہاں احادیث طیبہ کی صحیح قسمیں ہیں، جن کو علماء نے احادیث طیبہ کی صحیح قسمیں قرار دیا ہے، تو من گھڑت بھی تو لوگوں نے گھڑی یا نہیں گھڑی؟ گھڑی ہے نا۔ احادیث طیبہ کی بڑی چار قسمیں ہیں، ان میں سے چوتھی جو لوگوں نے گھڑی ہے من گھڑت ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے، مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں حضور کی امت کے علماء محدثین کو، انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ دنیا میں لوگوں نے احادیث طیبہ کو گھڑا اور حضور کی طرف منسوب کیا۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، غلط احادیث جو حضور کی طرف منسوب کی گئیں وہ تو احادیث ہیں ہی نہیں نا، وہ تو من گھڑت بات ہے۔ ان من گھڑتوں کے انکار کے ساتھ ساتھ سچی احادیث کا بھی انکار کریں گے؟ بولو، نہیں، غلط بات کا انکار کریں گے، صحیح بات کا اقرار کریں گے۔